قال لي الله إني أشم عندك راية طيبة والنهار جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فجني الحسين نحو الكساء السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختاره الله وتعزمه لي أن أدخل معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبو طالب قال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم راية طيبة إنها رأت أخي وبني أمي رسول الله بطرفي مامها وما ولديك تحت الكساء وأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب الله قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما أكتمنا جميعا تحت الكساء خزع برسول الله بطرف الكساء وأمه بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وهامتي لهمه لهمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم ونحر لمن حاربهم وسلم لمن صارمهم وذو لمن أعداؤهم وحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم وجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكن السماوات إني خلقت سماء مغنية ولا زمنية ولا خمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبته هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء وقال أمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل البيت نبوتي ومادم رسالتي من فاطمة وأبوها وبالها وبنوها قال جبريل يا ربي أتعظم لي أن أحبة الأرض لي تكون معهم سادسا وقال الله نعم قد أذنت لك فحديث أمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الأعلى يقرك السلام ويخذك بتأته والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا خمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء وقال لي أبي إن الله قد أوحي إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله لي أبي يا رسول الله أخبرني ما لي دروسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالته نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جميع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم رحمته
وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفز عشيتنا ورب الكعبة. وقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي والذي بعثني بالحق واصطفاني برسالته نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب الحاجة إلا وغضي الله حاجته. وقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وصيدنا وكذلك عشيتنا فزوا وصدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جو مومنین دوسرے ہال میں ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہاں تشریف لے آئے. مجلس شروع ہو چکی ہے. صلوات. یہ روز ہے
سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہے، تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہے۔ زمین ہوا امام تمہارا نماز میں، ظالم روزہ دار تمہارا نماز میں، ظالم روزہ دار تمہارا نماز میں۔ مبارک رمضان خدا کا گھر، تڑکا منو کا وہ شب قدر کی سحر، پیش خدا وہ سجدے میں شیر خدا کا سر، اور حایت ظلم کی ضربت و فرق پر، حایت ظلم کی ضربت و فرق پر، ہمارے خون کے زخم جبیں سے بہا کیے، سجدے میں آپ ربی اللہ کہا کیے، سجدے میں آپ ربی اللہ کہا کیے، سر پیٹو مومنو سرے حیدر ہوا دنیم، ایمان کے برج کا میں انور ہوا دنیم، سوچو تو پک شاہ کا کیوں کر ہوا دنیم، لکھائے مغز تک سیح پر ہوا دنیم، لکھائے مغز تک سیح پر ہوا دنیم، بیان بال کھولے نبی ننگے سر ہوئے، تم بے امام اور حسن بے فدر ہوئے، تم بے امام اور حسن بے فدر ہوئے، کہے جب نیم ہوا فرق مرتضیٰ، صدرات جبریل کے رونے کا اٹھا، پھینکی سروں سے زینب کلثوم نے ردا، چلائے بھائیوں کو پکاری کیا ہوا، چلائے بھائیوں کو پکاری غضب ہوا، جبریل نے اس وقت کیا کہا، وہ بولے پیر کا قتل مرتضیٰ کہا، بولے پیر کا قتل مرتضیٰ کہا، یہ کہہ گے جانب مسجد و نیزات، ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات، ماتھے پہ خون باپ کا مر کر کہی یہ بات ہے، اٹھایا قبلہ کعبہ سے کس نے ہاتھ، ہے اٹھایا قبلہ کعبہ سے کس نے ہاتھ، رلوایا نہ جان کو دارالسلام میں، بھی باقا کیا حمایت سیام میں، باقا کیا حمایت سیام میں، نمازیوں کا کروایا ننگے سر، حیدر نے مجتبیٰ سے کہا آنکھیں کھول کر، پڑھواؤ تم نماز جماعت کی ہے پسر، ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام پر، ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں اپنے مقام پر، لیکن جبیں کے زخم پہ رومال باندھ دو، میرا سر جگاب کا ہلال باندھ دو، میرا سر جگاب کا ہلال باندھ دو، داسن نے زخم سر شاہ ذوالجلال ہے، بولے علی کے اور کسو درد ہے کمال، شبر نے جب کسا تو کیا پھر وہی مقام، پھر زبان کر پکارا وہ خوش سال، پھر زبان کر پکارا وہ خوش سال، درد کیسا ہے حضرت ذوالجلال،
بابا کے سر پہ پڑنے لگے آئے شفاعت ناگا کہ یہ کسی عورت نے دین جاز کہ پیارا تم سے زینب نے کہا کہ پیارا تم سے زینب نے کہا بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤگے تو سربراہ مجھ کو بھی مسجد میں پاؤ گے مجھ کو بھی مسجد میں پاؤ گے علی ہوا کبھی سے بجا نہیں زینب سے کہہ دو کوفہ ہے یہ کربلا نہیں میں بے دیارو بے قصور بے آشنا نہیں کیا ہے گرد نرم اہل جفا نہیں کیا ہے گرد نرم اہل جفا نہیں پردے سے ننگے سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے کیا حلق پر حسین کی تلوار چلتی ہے پر حسین کی تلوار چلتی ہے حسین کی تلوار چلتی ہے ایک لاسٹ سوال سوال ہے کہ شب 21 رمضان کو جو اعمال ہوں گے وہ ٹھیک 7 بجے شروع ہوں گے اور بعد اعمال مجلس اعظم منعقد ہوگی اور اسی طرح 23ویں شب کے اعمال ہوں گے فرائیڈے تھرسڈے نائٹ کو جو کہ غلطی سے 24 اس میں شائع ہو گئے جو لایا گیا اس کے اندر لہٰذا یہ بھی نوٹ کر لیں کہ شب جمعہ ہے اور اس دن بھی اعمال ٹھیک 7 بجے شروع ہوں گے اور 21 رمضان المبارک کو جو مجلس اعزا شہادت حضرت امام علی علیہ السلام کے لیے منعقد ہوگی وہ نماز ظہرین ہوگی ٹھیک 3 بجے اور اس کے بعد ٹھیک 3:30 بجے مجلس اعزا شروع ہوگی اور اس کے بعد پھر مجلس کے بعد مغرب کی نماز ہوگی جیسا کہ ریگولر پروگرام ہے تو یہ آپ حضرات نوٹ کر لیں شکریہ سلمان بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذرا بچوں کو کنٹرول کریے آپ کو ذرا ہاں اس لیے تو مشکل یہ ہے کہ بچے جب شور کریں گے تو پھر تقریر کرنے میں ہم بچوں سے زیادہ بچہ ہو جاتا ہے آپ کا نقصان ہوتا ہے صلوات محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحمد لله كما هو أهله الحمد لله على كل حال الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام وعلى النبي الأمي المكي والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلب الاتهامي بالقاسم محمد
وعلى شجاع الغزنفر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر ساقي حوض الكوثر الذي سمت أمه حيدر وعلى صاحب اسمة الكبرى بطول الأزرع إنسية الحوراء بنت نبي الأتقياء فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله مخرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره ولعنة الله على أعدائهم وعلى أعداء علمائهم وعلى أعداء أحبائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. عزیزان محترم اور دوستداران عزیز، قرآن مجید کے مقدس، محترم اور ناقابل فراموش الفاظ اور مشہور و معروف آیت کریمہ جس کو آیت شب ہجرت کہا جاتا ہے، میں نے سوچا کہ یہ 3 دن مسلسل جو عزائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقدس ترین دن ہیں، ان میں اس آیت کریمہ کو آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات کے لیے، کچھ التماس کے لیے سرنامہ سخن اور سرنامہ کلام قرار دیا جائے، اس لیے کہ علی کی شخصیت ہمیشہ مظلوم تھی اور آج بھی مظلوم ہے۔ ہر اعتبار سے، اگر چاہنے والوں کے اعتبار سے ہم جیسے مظلومیت دیکھی جائے تو ہم جیسے چاہنے والے ہیں جو اس اعمال کو پورا کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ جو ان کی محبت کو متقاضی ہے۔ دشمنوں کے اعتبار سے تو خیر وہ مظلوم ہے ہی، لیکن اس میں جو اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراض میں ہم پر یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب کو خدا بنا دیتے ہیں اور مسیری کی حد تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ ان اعتراضوں میں سے ایک یہ بھی اعتراض ہے، اور یہ تو ایک لمبی چوڑی اعتراض کی، یہ اعتراض ان منصوبوں کا ایک منصوبہ اور دفعہ ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کے فضائل کو گھٹانے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے میں نے اس آیت کو پڑھا ہے جو علی کی سب سے بڑی عظمتوں میں سے ایک عظمت ہے، لیکن اس میں ایک اتنا خوبصورت پہلو ہے جو یہ فوراً ثابت کر دیتا ہے کہ علی خدا نہیں ہے، علی مخلوق ہے۔ اسی لیے میں نے اس لیے کہ دیکھیے اس آیت کا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مَن یشری نفسہ، جنہوں نے اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ بیچا، ابتغاء اور مرضات اللہ، اور یہ رے کے اوپر زبر نہیں ہے، رے ساکن ہے، وہ مرض بیماری کے معنی میں ہوتا ہے، یہ مرضات ہے، یعنی اکثر لوگ مرضات پڑھتے ہیں، مرضات یہ مرضی کے معنی میں ہوتا ہے۔ مرضات اللہ، جنہوں نے اللہ کی مرضی کو خرید لیا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت پیار کرنے والا اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ یہ آیت کا ظاہری ترجمہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ مولا کے لیے کہیں یا کسی کے لیے بھی کہیں، کہ یہ بات تو قرآن کے ترجمے کے سلسلے میں سیدھے سیدھے یہ بات طے ہے کہ کوئی ایسا ہے جس نے اپنے نفس کو بیچا ہے، کوئی ایسا ہے جس نے اللہ کی مرضی کو خریدا ہے۔ آپ کسی کو بالکل، میں بہت کھلے دل سے، بہت سیدھے سیدھے بات، اس میں علی کا نام نہیں، میں نہیں کہتا کہ علی نے خریدا، کہ یہ بات تو بات طے ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے لوگوں میں سے اپنے نفس کو بیچا اور اللہ کی مرضی کو خریدا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہے ضرور قرآن کی آیت اور اللہ کے قول کے مطابق، اور یہ آپ جان لیں چاہے غلامی کا دور ہو اور چاہے نوکر شاہی کا دور ہو، انسان کو خریدا جا سکتا ہے، مرضی کو نہیں کسی کی خریدا جا سکتا۔ انسان کے کبھی بھی آپ نے کسی کی مرضی کو خریدنا کہیں کائنات میں نہیں ملے گا، خرید و بیچ کا
تصور ہے. ٹھیک ہے انسانوں کو خریدا غلام بن گئے, لیکن یہ کوئی کہہ دے کہ کسی کی مرضی کو خرید لیا, ایسا آپ کو کہیں نہیں ملے گا. کوئی سب کچھ خرید سکتا ہے, لیکن دو انسانوں کی مرضی ایک ہو جائے یہ تقریباً اگر ہم امپاسبل نہ کہیں, اس لیے کہ جاہل لوگ جو ہے وہ آخری فیصلہ بڑی جلدی دیتے ہیں, تو اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ہے, لیکن یہ بات طے ہے کہ تقریباً ناممکن ہے کہ دو آدمی کی مرضی ایک ہو جائے. لیکن یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے نفس کو بیچا, اللہ کی مرضی کو خریدا. یہ علی کی عظمت ہے, دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے. تو کوئی وہ لوگ اور ہوں گے جن کو آپ یہ کہیں کہ ان سے اللہ راضی ہو جائے, رضی اللہ ہے, لیکن علی کی وہ شخصیت ہے کہ جس کا بینامہ قرآن میں موجود ہے, اس کا لیز پیپر قرآن کے سورے میں موجود ہے کہ کس نے اپنی مرضی, اللہ کی مرضی کو خریدا اور اپنے نفس کو بیچا, لیکن کیسے, جاگ کر نہیں بلکہ سو کر. اب آیت الکرسی تیسرا پارا اور اس کے بعد تلک الرسل آپ پڑھیے, اس میں اللہ کے لیے کیا ارشاد ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. سنہ کے معنی ہوتے ہیں ایسے اونگ لے لینا, ہلکی سی اونگ, جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں لے لیں, وضو ٹوٹ جائے گا, وضو بھی شاید نہ ٹوٹے کبھی کبھی, لیکن اس ٹائپ کی اونگ جو ہوتی ہے ہلکی سی غفلت جسے نیم اونگ کہتے ہیں, اللہ کے لیے اس کا بھی تصور نہیں ہے. تو شاید اللہ نے اسی لیے سلا کے دیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے جو جاگتا ہے وہ خدا ہوتا ہے, جو سوتا ہے وہ بندہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ علی, آج کا میرا موضوع ہے علی اللہ, بس یہ موضوع میں آپ کو بتا دوں, گھبرانا جائیے گا جلدی جلدی. کچھ لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ بیچارے دل بھول جاتے ہیں کہ پھر علی کو اللہ بنا دیا, اس لیے میں نے لفظ اور نہیں لگایا ہے. یاد علی اللہ, جب دیکھو کہ جب علی کا ذکر ہے آپ اللہ کو بلا دیتے ہیں. اب میں سیدھی سیدھی باتیں پڑھتا ہوں کہ ہر آدمی سب سے پہلے اس دنیا میں نہ شیعہ ہونے کے لیے پیدا ہوا, نہ سنی ہونے کے لیے, نہ ہندو ہونے کے لیے. قرآن میں کہیں اس پر زور نہیں دیا گیا اتنا بڑا مذہب شیعہ ہے کہ تم شیعہ ہو جاؤ, یہ قرآن میں زور نہیں دیا گیا کہیں. ایک دو بار اگر آپ ثابت کر لیں تو میں زبردستی کی ثابت کوئی بات کو نہیں مانتا, اس لیے کہ فرعون کے دوستوں کو بھی شیعہ کہا گیا, ایسی کوئی بات نہیں. شیعہ مانے پیروی کرنے والے, جو باطل کی پیروی کرے وہ باطل کے شیعہ. تو یہ زبردستی کی باتیں نہیں چلتی, بات سیدھی سیدھی کرنا چاہیے. اور سیدھی سیدھی بات یہ نہیں کہ آپ کا شیعہ قرآن میں ہونا تو اس بات کا ثبوت نہیں ہے. قرآن کو بار بار کہنا چاہیے تھا اللہ کو کہ تم شیعہ ہو جاؤ, تم مسلمان ہو جاؤ. قرآن ایک تین اللہ جو تقریباً ہم مانیے وہ بہت زیادہ استعمال کرتا ہے. افلا تعقلون, افلا تتفکرون, افلا تشعرون. تم عقل کیوں نہیں استعمال کرتے, تم فکر کو نہیں استعمال کرتے, تم شعور کو نہیں استعمال. تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم شیعہ بن جاؤ, اللہ یہ چاہتا ہے عقل کو استعمال کرو, فکر کو استعمال کرو, شعور کو استعمال کرو. جب ان سب کو استعمال کرو گے تو اس کا نتیجہ حق مذہب کی صورت میں نکلے گا. محمد اس لیے کہ اسلام ہماری حدیث کی کتاب بھی جب پہلی شروع ہوتی ہے اصول کافی وہ بھی کتاب العقل سے شروع ہوتی ہے. قرآن افلا تعقلون, تم عقل نہیں استعمال کرتے, افلا تتفکرون, تم فکر نہیں کرتے, افلا تشعرون, کیا تم شعور نہیں رکھتے. تو یہ کتنے اہم لفظ ہیں. تو پہلے عقل و شعور کی بات ہو جائے تو آدمی کا جب ہم نے علی کا ذکر کیا, جب ہم علی کا ذکر کرتے ہیں بہت توجہ سے, بڑے اطمینان سے, صرف جلدی اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ وقت کا خیال ہے, الفاظ بڑے اطمینان سے غور کیجئے. کیا جب علی کا ذکر, ارے آپ تو اتنا ذکر کرتے ہیں نصیری ہو جاتے ہیں, اب میں ایک ایک علی کا ذکر کرتا جا رہا ہوں. عقل پیدا کیجئے تو آپ کو علی کے ذکر میں خدا ملے گا, اور اگر عقل پیدا نہیں کریں گے تو آپ ایسی زبردستی کے ہمارے اوپر الزام رکھتے رہیں گے. اب میں سلسلہ آیتیں پڑھتا ہوں علی کی شان میں, اب آپ خدا آپ کو نہ یاد آئے تو پھر آپ جہانیہ اور خدا جائیں. بھئی آیت ولایت اتری مولا کائنات, سیدھی سیدھی بات بالکل کروں گا, آپ کی کوئی لمبا کوئی الجھی ہوئی بات ہی نہیں. آیت ولایت کب اتری جب علی رکوع میں تھے. انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی واللہ, تمہارا ولی اللہ ہے, والرسول اور رسول ہے, اور وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں, علی رکوع اپنا کر رہے تھے؟ علی رکوع کسی کو, علی اپنے سامنے رکوع کروا رہے تھے کسی کو؟ ارے بھائی جب آیت اتری تو علی اللہ کے سامنے رکوع کر رہے تھے, اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے. وہ کون ایسا ہے کہ جب یہ ذکر کیا جائے تو اسے اللہ نہ یاد آئے گا؟ اس میں کون سی علی کی بات ایسی جو اللہ سے الگ ہو گئی؟ توجہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے کہا بھی دیکھیے کیا آیت ہم نے پڑھی یہ سورہ قرآن میں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بستر پہ سو گئے تو انہیں اپنے نفس کو بیچ دیا, اللہ کی مرضی کو خرید لیا. آپ یہ بتائیے کہ جو سو رہا ہے, جو میں نے ابھی عرض کیا, جو سو رہا ہے وہ خدا ہوگا کہ بندہ ہوگا؟ توجہ کرنے کی بات ہے, کہاں کہاں لوگ زبردستی کی باتیں کرتے ہیں. سیدھی سیدھی بات. اب تیسری کہ آپ کو معلوم ہے سورہ حلقہ اترا ہے اہل بیت کی شان میں, علی اور ان کی اولاد اور ان کی زوجہ اور ان کی گھر کی نوکرانی کی شان میں اترا ہے. یہ بھی تو کہیے تھا, یہ نہیں کہ خالی پنجتن کی شان میں اترا ہے.
سادات زیادہ خوش نہ ہو جائے. غیر سید بھی اپنے عمل کو اس منزل پر پہنچا دیتا ہے تو جب سورہ اترتا ہے تو جیسے 4 کے لیے اترتا ہے ویسے فضا کے لیے اترتا ہے. سبحان اللہ. توجہ فرماتے رہے ہیں کہ آدمی عمل پہ اپنے ناز کرے, عمل کے غور کیجئے. اب اس کے بعد میں نے کہا سورہ حلقہ اترا. سورہ حلقہ کس کی شان میں اترا؟ کائن کی شان میں اترا. تو آپ یہ بتائیے کہ سورہ حلقہ کب اترا؟ سورہ حلقہ اپنا علی روزہ رکھوا رہے تھے. توجہ کیجئے. الکل جب انہوں نے 3 دن روزہ رکھا تو سورہ حلقہ اترا. تو روزہ رکھنے کے بعد اترا. روزہ اللہ کا رکھا جاتا ہے. اگر ہم یہ کہتے کہ علی اپنا روزہ رکھوا کے سورہ اتروا رہے تھے تو آپ کہتے خدا بنا دیتے ہیں. علی بیچارے روزہ رکھ رہے تھے بھائی, وہ بھی وہ کام کر رہے تھے جو ہم سب کرتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ آدمی کو یہاں اللہ کا ذکر یاد نہیں آئے گا؟ آیت نجوہ اتری. نجوہ کہتے ہیں کان میں بات کرنے کو. کسی کو کنارے جائے کان میں بات کرنا, کنارے لے جا کے, مجلس میں نہیں, اس کا حکم الگ ہے. مجلس میں نہیں کان میں بات کرنا, جو لوگ کنارے بات کر رہے ہیں کنارے بات کر لیں. یا بہت سارے بیوقوف ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے اس زبان میں بات کرنے ان کو سمجھ میں نہ آئے. بہت سے لوگ ایسے آپ نے منع کیا ہے مولانا. یہ اخلاق سے الگ بات ہے کہ ہم 2 آدمی بیٹھے, 3 آدمی, اس کو زبان نہیں آتی, آپ زبان بولنے لگے. تو خیر آپ تو اخلاق کا کوئی دور ہی نہیں رہ گیا ہے. تو میں مختصر یہ ہے کہ اب کہا گیا لوگ کنارے, رسول کنارے لے کے بات کرنے لگے, ادھر آئیے بات کریے, ادھر آئیے. جب رسول کو بہت اذیت ہوئی تو ایک مرتبہ اللہ نے آیت نجوہ اتاری کہ اب جو تمہارے پاس آئے اور یہ کہے کہ ہمیں الگ سے بات کرنی ہے, اس سے کہتے کہ پہلے صدقہ رکھے اس کے بعد بات کریں, جرمانہ رکھے اس کے بعد بات کرے, تمہارا ٹائم ویسٹ نہ کرے, تمہارا وقت برباد نہ کرے. اس کے بعد کوئی آدمی نہیں آیا صدقے کی بات ہے, سب بھاگ گئے. صرف مولا کائنات بات کرتے رہے اور ایسا صدقہ دے کے بات کیا کہ اللہ کو وہ آیت منسوخ کرنی پڑی. یہ آیت منسوخ ہو گئی. تو بھائی جب اللہ نے حکم دیا تب نے صدقہ دے کے بات کی تھی. تو آدمی کو کیا جب علی کا ذکر ہوگا تو اس وقت اللہ آدمی کو یاد نہیں آئے گا؟ توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے؟ تو کبھی رکوع کا تذکرہ, کبھی روزے کا تذکرہ, کبھی نماز کا تذکرہ, کہیں علی کی عظمت کیا ہے, کہیں اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے. تو میں اگر کسی چپراسی سے ملوں تب آپ میرے لیے کہیں گے مولانا چپراسی سے مل کے آئے, یا اگر خدا نہ خاصا برج سے ایسی طبیعت گر جائے اگر تو میں کہوں برج سے آج مل کے آئے, کیری سے مل کے آئے, تو سب سے کہیں گے مولانا برج سے مل کے آئے, کیری سے مل کے آئے. مطلب یہ طبیعت خدا نہ خاصا ایسی ہے نہیں, لیکن دنیا کے ذہن کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ناز کریں مجھ سے ملاقات کر کے, میں آپ کا رہبر ہوں, مذہبی میں کون ہوں کسی کا بھائی, ایک الگ مسئلہ ہے. بطور مثال کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. اپنے اسٹینڈرڈ الحمدللہ میں کہتے نہیں دیتا آپ کی کمی کہ اس لیے مجھ پر میرے پاس یہ لباس ہے تو بہرحال, لیکن آپ کہیں گے اب ہم کہتے ہیں اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے. یہ تو ہم تھوڑی کہتے ہیں کہ علی جس گھر میں پیدا ہوئے وہ علی کا گھر ہے. جب پیدائش کی بات آئی تو اللہ کے گھر کی بات آ رہی ہے, اور اس کے بعد علی کے گھر کا, علی کے گھر, علی اس گھر میں پیدا ہوئے, اور پیدا ہوتے ہی کیا کیا, علی نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا. تو بھائی کس کا سجدہ کیا؟ نہیں, کتنی سیریز ہے. پیدا ہوتی ہے سجدہ کیا, آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں, بھائی اللہ کا سجدہ کیا تھا. اگر علی پیدا ہوتے ہی سجدہ کراتے اپنا, یا فاطمہ بنت اسد سجدہ کراتی تو بات تھی. پیدا ہوتی اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں, ہم علی کا تذکرہ کر رہے ہیں, آپ کو اللہ یاد ہی نہیں آ رہا ہے. کہ علی جب آغوش رسول میں آئے تو آنے کے بعد کتاب سنائی, توریت سنائی, انجیل سنائی, زبور سنائی, بقول اللہ ملسی قرآن سنایا, جب یہ سب سنایا تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کتاب, ہم یہ کہتے ہیں کہ علی نے اپنی کتاب سنائی تھی, اس کو کتاب بنا لو. ابھی توریت اللہ کی کتاب ہے, زبور اللہ کی کتاب ہے. اگر یہ جھوٹ بھی حدیث مان لو تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا امام جب پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ علم کا تذکرہ کرتے ہیں, جہل کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. پھر علی دنیا سے گئے تو کہاں گئے, کہ مسجد میں گئے سجدہ. تو مسجد میں کیا کر رہے تھے, اپنا سجدہ کروا رہے تھے. سجدہ کر رہے تھے تو ضربت لگی تھی, سجدہ کر رہے تھے تو ضربت لگی تھی. تو جہاں بھی علی کا تذکرہ آتا ہے, کہیں نماز, کہیں روزہ, کہیں کعبہ, کہیں حج, کہیں رکوع, کہیں کچھ, پھر بھی آپ علی کے ذکر میں خدا یاد نہیں آتا. تو جو ہے آپ غور کر رہے ہیں, یہاں تک کہ نکاح ہوتا ہے, بھیا نکاح میں تو اچھے اچھے لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں. ہاں بھائی نکاح, لیکن علی کا جب نکاح ہوا تو یہ وہ میرے مولا کی فضیلت ہے جو آدم سے لے کے رسول خدا تک, رسول خدا سے لے کے امام زمانہ تک, اور امام زمانہ سے قیامت تک یہ خصوصیت کسی کے لیے نہیں رکھی گئی ہے. یہ صرف میرے مولا کی فضیلت ہے اور یہ مولا کی خصوصیت ہے. کہا کہ اے رسول تم اب علی کا نکاح پڑھ دو, اس لیے کہ ان کا دونوں کا, علی کا اور فاطمہ کا نکاح میں عرض پر خود پڑھ چکا ہوں. تو نکاح بھی اگر ہو رہا ہے تو کائنات میں کوئی نبی اور رسول بھی ایسا نہ ملے گا کہ جس کے نکاح میں بھی اللہ کے ذکر اس طرح آتا. سبحان اللہ. صلوات علیہ محمد علی کہنا بھائی کہا نکاح دے گا تو اللہ نے ایسور پڑھا, اس کے بعد رسول اللہ نے زمین پہ پڑھا اور مسجد میں پڑھا, اللہ کے گھر میں پڑھا. نکاح بھی ہو رہا ہے تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے.
تو کسی طریقے سے بھی علی کی زندگی مسلسل خدا نما ہے، خدا کو دکھانے والی ہے، خدا کی طرف لے جانے والی ہے۔ پھر یہ اگر کسی کے سمجھ میں خدا نہ آئے تو اس کے عقل کو ماتم کریے، اس کے عقل کا ماتم کریے۔ کیا علی کے بغیر خدا کسی کو مل سکتا ہے؟ تو میں نے اس کا نتیجہ آپ کو جو شہزادے حسن کی محفل میں پیش کر دیا تھا کہ معاویہ بھی اسلامی رائج کر رہا تھا، معاف کیجیے گا، میں نے کہا معاویہ بھی اسلام رائج کر رہا تھا، لیکن امام حسن کو نکال کے، تو جب اہل بیت کو نکال کے اسلام ہوگا تو ذہنیت وہ ہوگی، کچھ دن کے بعد یزیدیت پنپے گی، کوئی اور چیز نظر نہ آئے گی۔ جب اہل بیت کو ہٹائے کوئی بات تو یزیدیت نکلے گی۔ تو یہ علی کی لوگ اکثر کہتے ہیں میں اور باتیں واضح کر دوں گا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا ذکر اور خدا یاد نہ آئے؟ کہ علی سے بڑا کوئی خدا کو یاد دلانے والا ہے؟ علی کا ذکر کچھ نماز سے نہیں ہے، علی کی نماز کا تذکرہ نہ کریں، علی کے روزے کا تذکرہ نہ کریں، علی کے حج کا تذکرہ نہ کریں۔ دنیا میں اس وقت آپ پاکستان سے جو کتابیں آئی ہیں، ہندوستان میں بھی لکھی جا رہی ہیں، یعنی مسلسل اب یہ کتابیں آئی ریسرچ ہو کر کے اہل بیت کے، یعنی صحیح بخاری کو ڈاؤٹ فل بنا دیا گیا کہ نہیں اس میں ہر بات ماننے والی نہیں ہے، اور ہر انسان تفسیر سے بات نہیں، اور یوں اہل بیت کے فضائل کو ہٹایا جاتا ہے نہ جانے کس کس نام سے۔ تو اگر علی کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، تو تمہیں یاد ہے کہ قرآن سنا رہے تھے بھائی، اپنی کتاب نہیں سنا رہے تھے، توجہ کیا آپ نے؟ اور جب تک علی کے ان اصحاب کو جو اصحاب باوفا تھے انہیں جب تک آپ آئیڈیل نہیں بنائیں گے اس وقت تک نہ کسی کی اصلاح ہو سکتی، نہ کسی کا ذہن بن سکتا، نہ کسی کی اصلاح ہو سکتی، نہ کسی کا ذہن بن سکتا۔ اب تاکہ دو تین واقعات تک پہنچے، اس لیے کہ دشمنوں نے بھی فضیلت چھپائی، دوست بھی چھپاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی کا ذکر اگر ہو گیا، یعنی مولانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ذکر حد سے زیادہ ہوتا ہے، مولانا کا ذکر ہو، مولا کا ذکر نہ ہونے پائے۔ بھئی جو مولانا ہے اگر وہ 20 ڈگری کا ہے تو چاہتا ہے مجھے 100 ڈگری کا سمجھا جائے، کیا میں کیوں ہوں؟ جو بھی مولانا ہے پوری دنیا کے اندر آپ کے سامنے ہم کوئی اچھی باہر آدمی چاہتا ہے کہ اگر میں 20 ڈگری کا ہوں تو مجھے کم سے کم 100 ڈگری کا سمجھا جائے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں 20 ڈگری کا ہوں تو مجھے 15 ڈگری کا سمجھیے۔ ہر وقت ایسی بھاری الفاظ سوچے ہی کرتا ہے کہ لوگ مجھے بڑے سے بڑا سمجھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ہے پبلک اسے خوب جانتی ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جب مولا کی بات ہے تو نہیں کہ ایسی بات نہیں، اس کے اندر یوں آپ بڑھا دیتے ہیں اور یوں کر دیتے ہیں۔ تو پورے قرآن کے اندر اگر آپ آیتیں نکالیں، اب آپ غور کیجئے کہ اللہ جس کی جو ذہنیت ہوتی ہے اس اعتبار سے آدمی کو خدا یاد آتا ہے۔ اب میں چھوڑا رہا تیسرا پڑھ رہا ہوں، دیکھیں اگر آپ غور کریں خدا ہر طرف یاد آئے گا۔ اب عرب میں اونٹ تھا، اللہ نے کہا ارے اونٹی سے خدا کو یاد کرو، وانظر الی الابل کیف خلقت، قرآن کی آیت ہے نا۔ ارے اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے اللہ کا انکار کرنے والوں کہ کیسے خلق کیا گیا ہے، اس کی تخلیق پر غور کرو تو خدا یاد آئے گا۔ وانظر الی الجبال کیف نصبت، ارے پہاڑوں کی طرف کیوں نہیں غور کرتے کیسے وہ نصب کیا گیا ہے۔ تو میں اونٹ کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے، پہاڑوں کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے، اور جو اشرف مخلوقات میں بھی بلند ہے ان کو دیکھ کے کسی کو خدا نہیں آ رہا ہے۔ محمد علیہ اور ایسے آئے معصومی نام زندگی سے خدا کو یاد دلائے۔ اب دیکھیے کہ ماننے والے علی ابن ابی طالب کے کیسے ہوتے ہیں اور کیسی ان کی زندگی ہوتی ہے۔ میں ہمارے یاسر کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ جب آدمی ماننے کے منزل پر ہوتا ہے، اس منزل پر پہنچ جائے، تب اس کی کیفیتیں بدل جایا کرتی ہیں، ہم ان کے اصحاب کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب ہمارے یاسر ہیں، میں نے اس لیے فوراً بیان روک دیا کہ پھر فلسفے کی وادیوں میں میرا بیان نہ اتر جائے، سیدھے واقعات آپ تک پہنچ جائے، کوئی بات نہیں۔ اس لیے کہ اب رمضان کا زمانہ بھی فلسفیانہ موضوع کو چھوڑنے کا نہیں ہوا کرتا۔ توجہ کی یہ الگ بات ہے، اگر آپ سمجھ جاتے فلسفیانہ کہتا چلوں۔ اب ایک زمانہ وہ تھا کہ جب لوگ اپنے معدے کو، پیٹ کو دماغ کے لیے استعمال کرتے تھے کہ اتنا کھائیں کہ دماغ صحیح کام کرے۔ اب دماغی جب مکمل صرف پیٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے زندگی کہا جائے۔ صلوات محمد ایک الگ بات ہے، ماشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں، اللہ کو سلامت رکھے۔ اب زمانہ ہوا ہے کہ اب دماغ پیٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو انسان پستی کی طرف تو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ حدیث ہے، رکھیا یہ حدیث ہے کہ بہترین عبادت ہے اپنے پیٹ کو نجاست سے محروم رکھنا۔ افضل العبادہ عفت البطن، بہترین عبادت ہے اپنے پیٹ کو نجاست سے بچانا۔ جناب بیچ میں آگے موجود طور سے کروں اپنی ذمہ داری میں، جناب موسیٰ کے زمانے ایک آدمی بہت دعا کر رہا تھا، اللہ نے کہا میں قبول نہیں کروں گا۔ موسیٰ نے کہا کیوں پروردگار اتنا رو رہا ہے؟ اس لیے کہ اپنے پیٹ میں حرام ہے۔ تو ہمارے یاسر کا واقعہ پڑھا تھا۔ ہمارے یاسر ایک مرتبہ مولا کائنات کے سامنے آئے، مولا نے اپنا چہرہ اٹھایا، عمار کے چہرے کو دیکھا
ایک مرتبہ دیکھا کہ پریشانی کے آثار نمایاں کا مولا نے فرمایا عمار تمہارا چہرہ اتنا اس وقت مزمحل کیوں ہے, پریشان نظر آتے ہو. دیکھیے آقا ایسا ہو کہ غلاموں کی ہر جنبش کو پہچان لے. کافی پریشان نظر آتے ہو, تمہاری پیشانی پر کچھ مصیبت کی کرن نظر آ رہی ہے. ایک مرتبہ ہاتھ جو کھڑے ہو گئے کہ قرضداروں نے میرا ناک میں دم کر دیا ہے, قرض بہت ہو گیا ہے مولا, کیا بتاؤں, آمدنی نہیں ہوتی, رزق اتنا نہیں ہے میرے پاس کہ میں بھی بال بچوں کا خرچ چلا سکوں, قرضدار بہت ہو گیا ہوں. کچھ مثلا میں کہا نا سیدھی بات پہنچاؤں, بالکل سیدھی بات, اور واقع پر بات تمام کہ ایک مرتبہ قرض بہت ہو گیا, کوئی ایسی ترکیب بتائی کہ میرا قرض ادا ہو جائے. تو ایک مرتبہ مولا کائنات عمار کے چہرے کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں عمار سامنے جو پتھر پڑا ہے اسے اٹھا لو. عمار نے وہ پتھر اٹھا لیا. کہا عمار ایسے نے پتھر اٹھایا, کہا کہ عمار اس کو سونے میں تبدیل کر دو اور لے جا کے بیچ آؤ بازار میں, اپنا قرض ادا کر لو. جیسے ہی ہمارے یاسر نے اسے اٹھایا اور ایک مرتبہ پتھر کو دیکھا, مولا کے قول کو سنا, ایک مرتبہ کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ کیسے اسے تبدیل کروں. کہا اس میں اعظم جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کا علاج ہوا کرتا ہے, اس پہ اس میں اعظم پڑھ دو, یہ پتھر جو ہے وہ سونے میں تبدیل ہو جائے گا. توجہ کیجیے, ایسے واقعات نہیں کہنے گا, اتنے میٹا فزکس سے معجزات ہے, معجزات نہیں, خوبصورت نتیجہ انشاءاللہ آپ کو دوں گا تاکہ نفس بنے انسان کا. کہا مولا مجھے تو اس میں اعظم نہیں معلوم. کہا میرے نام کے علاوہ بھی کوئی اس میں اعظم ہوتا ہے, میرا نام لو اور اس کے بعد دیکھو, اس سے کہہ دو کہ سونے میں تبدیل ہو جائے, کہ سونے میں تبدیل ہو جائے. یہ معجزات نہیں ہے, میں بتاؤں گا آپ کو جب نتیجہ دے رہا. اس کے بعد جیسے ہی کہ ایک مرتبہ یا علی کہا اور وہ پتھر جو تھا وہ سونے میں تبدیل ہو گیا. عمار لے کے کہا جاؤ بازار میں اسے بیچ کے اپنا قرض ادا کر کے آؤ. اس پتھر جب کو سونے میں تبدیل کرنے کے بعد اب ہمارے یاسر مولا کے گھر سے بازار کی طرف چلتے ہیں. آنے کے بعد اس میں سے ٹکڑے نکالتے ہیں, اس کو بیچتے ہیں. بیچنے کے بعد اس کے ایک حصے سے اتنے بڑے کافی پیسہ ہو گیا, ایک مرتبہ ادا کرتے ہیں, اور ادا کرنے کے بعد پھر مولا کے پاس پلٹ کے آتے ہیں, اور پلٹ کے آنے کے بعد کہتے ہیں یا علی اب ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ سونے کو پتھر میں کیسے تبدیل کروں. یا علی یہ بھی بتا دیجئے کہ سونے کو پتھر میں کیسے تبدیل کروں. کہا جس طریقے سے پتھر سے سونا بنایا تھا ویسے سونے سے پتھر سے بنا دو. ایک مرتبہ مولا کائنات کا نام لیا, وہ سونا پتھر میں تبدیل ہوا. اس کے بعد جہاں کے اوپر پڑا تھا وہی لے جا کے امانتدار آقا کے امانتدار غلام نے وہیں پر پتھر کو پھینک دیا, اور اس کے بعد پھر مطمئن ہو کے بیٹھ گیا, اللہ کی عبادت کرنے لگا. تو آپ اسے معجزہ نہ سمجھیے کہ مولا کا معجزہ بیان کرتے ہیں قوم کے سامنے. آج بھی آپ بھی یا علی کہہ کر پتھر کو سونے میں تبدیل کر سکتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے, مگر حب دنیا سے دل ایسے ہی پاک ہو جیسے ہمارے یاسر کا دل حب دنیا سے پاک تھا. اس لیے کہ اگر ہم مجھے آدھا سنا تو دے دیتے اور دوسرے دن گھر پہ ٹوٹا ہوتے تو مشکل ہو جاتی, چھوٹا سا مکان ہوتا تو مہنگے مکان میں چلے جاتے, بیوی کے ہاتھ میں 2 تولے کا کڑا ہوتا تو 25 تولے کا ہو جاتا, اور اگر $2 کے کپڑے پہنے ہوتے تو بڑی بڑی مارکیٹ کے کپڑے آ جاتے. یہ ہمارا مزاج اگر ہوگا تب تھوڑی یہ علی کہہ کے پتھر سونے میں تبدیل ہو سکتا ہے. یہ وہ کہ جس طریقے سے عمار یاسر اپنے قرض کے لیے پریشان تھے کہ پتھر کو کیسے سونے میں تبدیل کریں, اسی طرح اس طرح بھی پریشان تھے کہ ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت میں دنیا کی محبت دل کے قریب ہو. دنیا سے دور رہتے تھے, یوں ان کا نفس اتنا بلند تھا, اس طریقے سے وہ دنیا کو اپنی ٹھوکروں میں سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم ایسے علی کے ماننے والے ہیں کہ جو علی اب اس دنیا کے لیے کہتا ہے کہ الدنیا غری غیری, الدنیا غری غیری. دنیا اگر تجھے دھوکہ دینا ہے, غر کے معنی دھوکے ہوتے ہیں اور غیر کے معنی ہوتے ہیں دوسرا ضد. اگر دنیا غری اگر تجھے دھوکہ دینا ہے تو کسی اور کو دے, مجھے نہ دے. اس لیے کہ میں اس دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے چکا ہوں. اس کا تذکرہ فرمایا اب دنیا و جیفتن و طالبها کلاب. جو جیفا کہتے ہیں اس مردار جانور کو, جیسے دیہاتوں کے اندر یا کہیں یہاں تو ایک دوسرا انتظام ہے گاربیج کا, جیسے بیل مر جائے مرغی مر جائے اسے آپ پھینک دیجئے, 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد جو اس گوشت میں بو آتی ہے تعفن ہوتا ہے, اس کو مردار کھائے. مولا فرماتے ہیں اب دنیا و جیفتن, میرے سامنے ایک سڑے ہوئے مردار کی حیثیت رکھتی ہے, وہ طالبها کلاب, اور جو اس پر دوڑتا ہے میں اسے کتا سمجھتا ہوں. طالب دنیا کو مولا کہتے ہیں کہ طالب دنیا دنیا و جیفتن و طالبها کلاب. دنیا تو ایک مردار ہے, اس کے طلبگار کتوں کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے. اب غور کیجئے کہ رسول اور علی کی بات الگ نہیں ہو سکتی. رسول نے اسے کتا کہا جو رسول کے شان میں گستاخی کر رہا تھا, علی نے اسے کتا کہا جو حب دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے. تو بتایا کہ حب دنیا وہاں تک لے جائے گی کہ نہ رسول یاد رہیں گے نہ آل رسول یاد رہیں گے. صلوات بھیجیں محمد کیوں مولا نے فرمایا علی کی بات
اب خدا نہیں یاد آئے گا؟ وہ علی جو اس طریقے سے بھوک کے عالم میں، پیاس کے عالم میں خیبر میں جاتے ہیں، فتح کرتے ہیں، دیکھیے خدا یاد آ رہا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک مرتبہ جب آپ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تو کیا فکر کہا تھا؟ یاد نے کہا علی کا ذکر خدا یاد نہ آئے؟ کیا علی کے ماننے والوں سے زیادہ کوئی خدا کا ماننے والا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. ایک زندگی کا پہلو کے بتا دو خدا سے الگ. اس لیے میں نے موضوع جو ہے علی اور اللہ علی رکھا ہے، بعد میں اس کو واضح کروں گا. اب ایک مرتبہ جب خیبر کا دروازہ اٹھاتے ہیں، آپ ڈیٹیل سے ان واقعات کو دیکھیے تو بھئی کیسے سے سنی ہوئی مجلسوں سے آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی. معاف کیجیے گا، کتابوں کے اندر ان الفاظ پہ غور کیجیے کہ اس عربی لفظ کا معنی کیا ہے، مولا نے کیا کہا ہے، کون سے فقرے کیا، اس کے ڈکشنری میں کیا معنی. خیبر کا فتح کر لیا، لیکن جیسی خیبر فتح کیا دوسرے سیکنڈ میں فقرہ کیا کہا؟ جب مرحب کو ایک ہاتھ سے قتل کیا اور خیبر کا دروازہ جیسی اکھاڑا، ہو سکتا تھا کہ کوئی یہودی خدا مان لیتا. فوراً علی کی آواز وہی میدان خیبر میں گونجتی ہے، قلعۃ بابا خیبر بقوت ربانیہ لا بقوت جسمانیہ. دیکھو یاد رکھنا کہ قلعۃ بابا خیبر، ہم نے جو باب خیبر کو اکھاڑا ہے، لا بقوت جسمانیہ، اپنے جسم کی قوت سے نہیں بل قوت ربانیہ، بلکہ اپنے رب کی قوت سے اکھاڑا ہے. یہ جتنا میدان خیبر میں کہہ رہا ہو، اگر خیبر پڑھی جائے گی تو رب یاد آئے گا یا علی یاد آئے گا. صلوات علیہ محمد. دیکھیے آپ کتنے علی کی سے جلدی میں بالکل نچوڑ کے کوئی نہیں خیبر لمبی پڑھو. اور جنگ خندق میں آئیے کہ جنگ خندق میں اگر گستاخی ہو جاتی ہے تو ایک مرتبہ کیا کہتے ہیں، نہیں میں سینے سے اس لیے اتر گیا کہ اپنی ذات کے لیے نہیں قتل کرنا چاہتا، اس لیے کہ دستے علی کو تلوار گردن عمرو ابن عبدود کے گلے پر دستے علی کو تلوار نہیں چلانی ہے، ید اللہ کو تلوار چلانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دستے علی کو تلوار نہیں چلانی ہے، وہ ید اللہ کی تلوار چل رہی ہے. اگر اپنے نفس کے لیے ہو جائے تو پھر وہ ید اللہ کہاں رہے گا؟ جو اتنا اللہ سے قریب ہو کہ کہیں اتنا سیکنڈ کے اوپر بھی. اور یہ بھی بتا دیا کہ عزت نفس بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے، ایسا نہیں کہ ہم پتھر بنا کے پیدا کیے گئے ہیں. تو ٹہلنا علی کے نفس کی عظمت کی علامت ہے، اسے قتل کرنا اللہ کی عظمت کی علامت تھی. تو کہا جب اتنا نفس قیمتی ہے تو اب تیرا نفس رہا کہاں؟ میں نے بات پڑھا کہ جب آدمی عربی کا ایک مقولہ یا عربی کا یا فلسفے کا یا منطق کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی صفات کی، کیوں یہ بات کہ جب صفات کی اس منزل پر ہو جائے کہ صفت اس سے پہچانی جائے تو عربی اس کو صفت کہتے ہیں، موصوف نہیں کہتے. موضوع اس لیے جاتا ہوں کہ آپ کہیں گے تو بڑی گاڑے الفاظ. مثلا اس کو انگریزی زبان میں کیا کہتے ہیں، جو چیز کسی میں ہو کے پائی جائے، ابسٹریکٹ غالباً کہتے ہیں. یعنی جیسے علم کہیں پایا نہیں جائے گا، عالم پایا جائے گا. علم دنیا میں کہیں کوئی سائنس نام نہیں نکال سکتا. علم کسی انسان میں ہو کے پایا جائے گا، یعنی عالم ہوگا علم نہیں ہوگا. شجاعت کہیں نہیں پائی جائے گی، نہ تول سکتے نہ ناپ سکتے. بہادری نہیں پائی جاتی، بہادر آدمی پایا جاتا ہے. عدالت نہیں پائی جاتی، عادل پایا جاتا ہے. سخاوت نہیں پائی جاتی، کہیں سخی پایا جاتا ہے. لیکن عربی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس منزل پر بن جائے تو کہتے ہیں بھیا اگر بہادری دیکھنا ہے تو اسے دیکھو بھیا، اگر سخاوت دیکھنا ہے تو اسے دیکھو. جیسے آپ ان کو جب اس منزل پر آ جائے تو عربی کا طریقہ یہ ہے کہ اب اس کو صفت پکارتے ہیں، اس کو موصوف نہیں پکارتے. مثلا دعا افتتاح آپ پڑھتے ہیں، اب پڑھیے گا تو اس فقرے کو یاد کریے گا. دعا افتتاح میں زمانے کے لیے کیا فقرہ آتا ہے؟ جس میں عدالت پائی جائے وہ عادل ہوتا ہے، عدل نہیں ہوتا. لیکن دعا افتتاح کا فقرہ یہ العادل المنتظر نہیں ہے. یعنی کئی بار رمضان میں اسے اپنے درس میں بھی کہا ہے، پڑھ لیجیے گا آپ جا کے، العدل المنتظر، وہ اللہ کا مجسم عدل جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اللہ کا مجسم عدل. دعائیں تو پڑھ لو کم سے کم. اس کا مطلب یہ کہ جو اہل بیت کے مخالف ہے اور کہتے ہیں دعائیں پڑھے، وہ معمولی دعاؤں کو سمجھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. صلوات علی محمد علیہ مفادی پڑھ لیا ہوتا وہی ذکر اہل بیت مل جاتا. ہم نے کب کہا تھا کہ الفین پڑھتے، ہم نے کب کہا تھا کہ الغدیر پڑھتے، ہم نے کب کہا تھا کہ تم سے کہ کشف الاسرار پڑھتے ہو. تو بڑی بڑی کتابیں تھیں، کم سے کم اہل بیت کے فضائل ان کتابوں میں تلاش کرو. العدل المنتظر، مجسم جو عدل پروردگار ہے. منتظر کہتے اس کا انتظار کیا جائے، منتظر انتظار کرنے والا، منتظر اس کا انتظار کیا جائے. توجہ بھی نا. تو اب اس کا کہ یہ مجسم اب جب نفس اس منزل پر پہنچ گیا، اللہ نے کہا اب جب تم کوئی کام اپنے نفس کے لیے کرتے ہی نہیں ہو تو اب تمہارا نفس نہیں رہ گیا. اب یہ اپنی منزلیں طے کرتا ہوا آئے گا، میدان مباہلہ میں نفس رسول بنے گا اور ہجرت میں آ کے میرا نفس بن جائے گا.
سبحان صلوات بھیج دیا محمد علیہ وسلم۔ نفس کیا ہے؟ یہ فلسفے کی خود ایک بہت بڑی بحث، ایک عظیم بحث ہے، بہت بڑی بحث ہے کہ ہر چیز کا نفس ہوتا ہے۔ مولانا جو بلاغہ میں نفس کی بحث کی ہے، نفس نبات کی ہوگی، وہ اتر نہیں جانا چاہتا میں آپ کے سامنے۔ تو اب آج کا ہم نے جو قلعۃ و بابا خیبری لا بقوت الجسمانیہ بل قوت الربانیہ، ہم نے جو فتح کیا ہے خیبر کو، جو میں نے اس وقت اکھاڑا ہے، یہ اپنے جسم کی قوت سے نہیں بلکہ رب کی قوت سے۔ تو کون ایسا ہے کہ جو علی کو دیکھے اور اسے رب یاد نہ آئے؟ توجہ فرمائیے آپ، علی کے معنی ہی بلندی کے ہوتے۔ اللہ نے تو اتنا فاصلہ بھی نہ رکھا کہ وہ محمود تھا، اس نے محمد بنایا، وہ محسن تھا، اس نے حسن بنایا، وہ احسان تھا، اس نے حسین بنایا، وہ فاطر السماوات تھا، اس نے فاطمہ بنایا، وہ اعلیٰ تھا، اس نے علی بنایا۔ کہ اب تو اتنا زیادہ قریب کر دوں گا کہ اب اعلیٰ سے علی نہیں ہوگا، اس کا نام بھی علی ہوگا، میرا نام بھی علی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب اگر تم اتنے چڑھنے والے ہو تو ہم تو نہیں چڑھاتے، اللہ چڑھاتا ہے۔ چلے ہمیں چڑھا، اللہ چڑھا رہا ہے، اور اپنے مہینے میں چڑھا رہا ہے، اپنی راتوں میں چڑھا رہا ہے، یعنی اپنی نماز کے بعد چڑھا رہا ہے۔ اب علی سے چلنے والے آؤ، کہاں دعائیں پڑھنی ہے؟ شب قدر کے اعمال اپنی جگہ پڑھ لو، دعا افتتاح ہے رات میں پڑھ لینا، اب محمد شمالی ہے رات میں پڑھ لینا، دعائے سحر ہے رات میں پڑھ لینا، فلاں دعائے سحر میں پڑھ لینا، فلاں دعائے شب قدر میں پڑھ لینا، فلاں دعائے شب 17 میں پڑھ لینا، جنگ بدر فتح ہوئی تھی، فلاں دعائے اس دن 15 میں پڑھ لینا۔ لیکن پانچوں وقت جو میری سب سے بڑی دعا ہوگی اپنے مہینے میں اپنی نماز کے بعد، یا علی و یا عظیم کہہ کر نہ چلائے تو میرا نام بھی اللہ نہیں۔ صلوات دے دو محمد علیہ یا علی و یا عظیم۔ اب دعا بھی شروع کرو تو علی کے نام سے شروع کرو۔ کتنا تمہیں اس نام سے جلن ہوگی تو جلتا میں اس کا ذمہ دار ہوں، تو اللہ سے پوچھے گا کہ تم سے کہہ رہا ہے پڑھنے کے لیے اس دعا کا محمد یا علی و یا عظیم یا غفور یا رحیم، ہے نا؟ تو کہا یا علی سے شروع ہوگا۔ اچھا علی کہہ دیتا کافی تھا، نہیں یا علی کا لفظ ہے، نہیں کیا کیا جائے کوئی کام ہے؟ یہ کسی ذاکر کی دعا ہے یا کسی عالم کی دعا ہے یا مفتی دعا ہے؟ وہ اللہ کی دعا ہے، دعا معصورہ ہے، ٹھیک ہے، یہ معصورہ ہے۔ شیخ امیہ لے رہا ہے، لکھی جائے کہ زبر کو بھی بڑی احتیاط سے استعمال کرنے کی عادی ہے کہ اذان کی دعا بھی اللہ وجل خلیل بار میں ذرا داؤد تھا تو نہیں لکھی انہوں نے، جو اتنی ہے اس نے لکھی ہے۔ اب اگر تم کو بھیا اگر جلنا ہے تو چھوڑ دو ان دعاؤں کو پڑھنے کا، یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم، پہلے یا علی کو پھر مغفرت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد انت رب العظیم الذی لا یشرک کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر۔ تو خیر اب ترجمہ مجھے نہیں عرض کرنا ہے کہ یہ دعا بھی یہ علی سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد توجہ کسے کہاں نہیں آ رہا، ہر چیز اللہ کی دو طاقتیں ایسی ہیں کہ جو طاقتیں اس کی ہر چیز میں کار فرما ہے۔ ایک اس کی رحمت، بلکہ تمام جو معرفت کے لکھنے والے ہیں فلاسفہ معرفت اور عرفان اور صوفیان کرام، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے اس کے نام کے علاوہ، اس میں جلالہ کے علاوہ، وہ صرف ایک ہی صفت ہے رحمت، اور جتنی بھی اس کی صفتیں ہیں قہار اور یہ سب اس کی برانچ ہیں۔ اگر رحمت نہ ہو تو کوئی چیز نہیں ہوگی، خالقیت اور ربوبیت یہ سب رحمت کی برانچ ہے۔ اور دوسرا وہ کہتا ہے میری قوت، دعا میں تو کم سے کم علی کو تلاش کر لوں، اس نے وہ کیوں نہ ان کے لیے تلوار بھیجتا، پھر بھی خدا یاد نہیں آتا۔ بھائی جوشن کبیر 1000 نام ہے اللہ کے، اور اللہ کے اے رسول، جب جوشن کبیر جبریل لے کے آئے تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو زنا سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اسے اتار کے پھینکیے، اللہ کوئی گوارا نہیں کہ آپ اتنی بھی تکلیف اٹھائیں۔ سوچئے کہ جو اللہ رسول کی اتنی تکلیف گوارا نہ کرے، جو اس رسول کو تکلیف پہنچائے وہ کیسا ہوگا؟ صلوات دے محمد علیہ جوشن کبیر۔ میں نے ایک بات بھولے سے کہہ دی تھی، میں اسے یاد کرتا چلوں کہ جوشن کبیر 3 بار پڑھنی ہے، لیکن بہت میں نے کہا شاید شب قدر میں نہیں ہے، رمضان میں 3 بار پڑھنی ہے، لیکن نہیں، بہت سی روایتوں میں یہ ہے کہ شب قدر میں 22 تاریخ کو شب قدر میں جوشن کبیر پڑھنے کی یاد ہے۔ میں نے ذرا سا تسامح کر دیا تو یہ رسول اب آپ جو ہے وہ اس زیرہ کو اتار دیجیے، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے اللہ کی طاقت کافی ہے، اور یہ آپ لیجیے اور اس دعا کو پڑھا کیجیے۔ اسی لیے اس کو جوشن کہتے ہیں۔ جوشن اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بازو پر حفاظت کے لیے باندھا جاتا ہے، وہ تعویذ جو کسی چیز میں لپیٹ کر الومینیم میں یا چاندی میں آپ نے دیکھا ہوگا، اور بازوؤں پر جب ڈھیر سا تعویذ، ایک تعویذ کا حکم الگ ہے، جوشن جب ڈھیر سا تعویذ 10-12 دیکھا ہوگا آپ نے جو باندھے جاتے ہیں بازوؤں کے اندر، جب وہ ڈھیر سا باندھا جائے تو اپنی حفاظت کے لیے جو دولہا دلہن کو بھی ہمارے یہاں باندھنے کا رواج ہے اس کو کہتے ہیں جوشن، اور بہت سے معنی بھی ہیں، یعنی مطلب یہ کہ آپ جو حفاظت کریں، تو اب آپ زیرہ اتار کے پھینکیے، آپ کے لیے یہ دعا کافی ہے، انشاءاللہ یہ حفاظت کرے گی۔ اور جو فرمایا یہ آپ کی حفاظت کرے گی، یہ ہے جوشن۔ 2 ہی جگہ ذرا بکتی نظر آتی ہے،
बार बार बात पढ़ी, पता नहीं कि मुझे ही मजा नहीं आता पढ़ने में। ये भाई दो जगह लग जाता है, या तो रसूल जिरा बिकवाते अली की, जिरा भेज दो, फातिमा से शादी हो रही है, या अल्लाह उतरवाता है रसूल की जो उसने कबीर देकर कहा है अली अब तुम्हें भी किसी दुआ की जरूरत नहीं, जब फातिमा जैसी महफिजा घर के अंदर है, जिरा की क्या जरूरत है? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अब उसने जो उसने कबीर के स्पेशल बात जाके बची के अली को देखकर आपको अल्लाह कैसे नहीं याद है, इसलिए मैंने अली और अल्लाह मौजूद नहीं रखा है, अली अल्लाह, अली को देखो खुदा याद आएगा। बस 17 रकत की बात करते हो, अगर अल्लाह अली की मोहब्बत के शुक्राने में 34 रकत रोज पढ़वाए तो पढ़ाना चाहिए। लेकिन ऐसे न बनिए भाई कि बस खाली मजलिसी में लानत भेज रहे हैं, अमाल में जमाए, अमाल में भी लानत भेजी जाती है, अल्लाह का पता नहीं मम्मी। जो लोग मजलिस में लानत आगे भेजते हैं उनका फर्ज है कि अमाल भी आगे क्या करें। हाँ, ये नहीं है कि मजलिस में आके तो बड़ी जोर से लानत भेजेंगे और उसका जब अमाल का मौका आएगा तो सब गायब, बातें कर रहे हैं, चाय पीने की, ऐसी बात नहीं। जहाँ अल्लाह ने कहा है वहां लानत भेजो, जहाँ तुम चाहो वहां नहीं भेज सकते। सलावत भेजो, ये मेरा फर्ज है, क्या तरबियत मेरा फर्ज इलाज कराएगी नमाज में, सुभान अल्लाह। तो वहां भी आइए आप, और वहां पर जहाँ कहा गया 100 मरतबा, इसलिए मैंने इस्तग़फ़ार छोड़ दिया, 100 मरतबा याद की आपने, आप लोग 100 मरतबा चलते चलते पढ़ लीजिएगा, लेकिन लाल इसलिए पढ़ा दिया कि भूल ना जाए। तो आप गौर कीजिए कि उसमें अल्लाह के ये है, और या माने हो, या दाफे हो, यार पढ़ते हैं ना, बड़ा मजा आता है, लोग इंतजार भी करते हैं उसको, और ये वगैरह वगैरह पानी उनी बनाते रहते हैं। लेकिन जब कुव्वत की बात आती है, जब ये आप कहते हुए पहुंचिए मेरी दुआ पे, या मन फला और या मन अजायबुल फिल बिहार और या मन फला और या मन फला और फला वगैरह वगैरह, मैं मिस्री नहीं पढ़ाऊं, बहुत से चोटी जबान याद है, आपके पास जाएगा। तो या मन कुव्वतहु अली, ये जान पूरी सब चीज तो है, तेरी तू रहीम भी है, करीम भी है, माने भी है, राज़िक भी है, ये भी है, वो भी है, लेकिन तेरी कुव्वत का नाम जो है वो अली है। अब अगर किसी को अल्लाह की ताकत से कोई काम करना है तो अल्लाह की ताकत का नाम जो है वो अली है, अल्लाह की कुव्वत का नाम अली है, अल्लाह के पावर का नाम अली है। अब अगर बगैर अली के अल्लाह की ताकत लेना चाहते हो तो तालिबान बन जाओगे और कुछ ना करोगे। सलावत भेजो, मैं बस एक लफ्ज़ काफी है, स्टैंडर्ड नहीं है। तो आप इन दुआओं को गौर करें, 12 इमाम के नाम इन दुआओं के अंदर है, इन दुआओं को तो इसलिए कि अल्लाह का एक लक़ब है, इतना मुबारक महीना है। तो देखिए जब इस लफ्ज़ में पहुंचता हूँ तो अजीब व गरीब कहीं, या रब्बा शहर रमजान, यानी अल्लाह जो है वो रमजान का रब होकर फख्र कर रहा है, रब्बा शहर रमजान अल्लज़ी। अब आपको बता दूं कि अली का जलाल क्या है, इसी दुआ से साबित करके बात कहाँ आदमी अल्लाह का जिक्र करेगा अली, इसलिए मैंने कहा कि अली अल्लाह मौजूद रखा है, अली और अल्लाह नहीं, इसलिए कि मौलाना फारूक अली था और अल्लाह हो सकते हैं, आप और अल्लाह, सूरज और अल्लाह, चांद और अल्लाह, आदम और अल्लाह, नूह और अल्लाह, उसमें लफ्ज़ और का मैं फासला पसंद कर सकता हूँ, लेकिन अली और अल्लाह के बीच में लफ्ज़ और का फासला मुझे पसंद नहीं है। इसलिए दो चीजें होती हैं, एक है वाजिब, एक है मुमकिन। थोड़ी सी बर्दाश्त कर लीजिए इस बात को, दो चीजें हैं फलसफे और मंतिक के अंदर, यानी एक वाजिब एक मुमकिन। वाजिब सिर्फ अल्लाह, कोई यानी जो खुद से पैदा हो उसे कहते हैं वाजिब, जो किसी के जरिए पैदा हो उसे कहते हैं मुमकिन। यानी अल्लाह को कहा जाता है वाजिबुल वजूद, हमें कहा जाता है मुमकिनुल वजूद, यानी मतलब यह है कि वो हर चीज खुद से उसने हासिल नहीं की, हम वो हैं कि हमको अल्लाह ने पैदा किया। तो अली उसका नाम है कि जो अगर वाजिब नहीं है तो मुमकिन भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात है, अगर वाजिब नहीं है तो मुमकिन करने के लिए भी तैयार नहीं है, इसलिए वाजिब ने सबको मुमकिन तो बनाया है लेकिन अली के जरिए से बनाया है। ना वाजिब हो सकते कि हम उन्हें खुदा कह दें, इसीलिए उबूदियत सिर्फ अल्लाह के लिए है, न वो इस तरीके के बंदे हो सकते जैसे हम हैं, बल्कि अल्लाह और बंदे के दरमियान में वो वास्ता जो अल्लाह तक पहुंचाए, यानी सरहद वाजिबो मुमकिन का नाम है मोहम्मद और आले मोहम्मद। सरहद वाजिबो मुमकिन का नाम है, यानी एक पहलू अगर ये बशर की शक्ल में आए तो वहां तक तुम समझ सकते हो, लेकिन आदम की तकलीफ से पहले क्या थे उधर जाने की कोशिश न करना, वरना जन्नत से निकाल दिया जाओ। सलाम अलैकुम मोहम्मद। ये वाजिब और मुमकिन, यानी वही तो मैं अक्सर शेर पढ़ता हूँ कि अगर आदमी सकाफत को समझ ले कि अली को
میں بے شک خدا کہہ رہا ہوں. کیا بے شک ایک لفظ ہو گیا. آدمی شعر سمجھنا آسان بھی نہیں ہوتا ہے. ہاں امام خمینی نے سورہ الروم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ کہا کرتے تھے، جو انبیاء مرسلین نے کہا ہے وہی شعرا کہتے ہیں. ہاں پڑھ کے آئے تو اس کے بعد سے بولنا چاہیے کسی موضوع کے اوپر. 3-4 کتاب تو آدمی پڑھے کم سے کم. اپنے دور کے علماء بھی تو پڑھے کم سے کم کتاب. کسی چیز کو جو آپ کے سامنے آئے تو پہلے اس پر کوئی کتاب میں دیکھی کہ اس لائن کے سب سے بڑے ماہر نے کیا لکھا ہے. اگر سائنس کی کوئی بڑی بات آئے گی جو جس کے اوپر آئنسٹائن نے کوئی بات کہی ہے تو میں کوئی بھی توضیع مثال نہیں دوں گا، معاف کیجیے گا، نہ خمینی صاحب کو پڑھوں گا کہ میں آئنسٹائن کو اٹھا دے گا. اگر کوئی بات نقشے کی آئے گی فلسفے کی تو اس کو میں پھر بیٹھ کر تحریر الاسلام نہیں دیکھوں گا، میں نقشے کی کتاب میں دیکھوں گا. پھر اسے کان کی کتاب میں دیکھو تو یہ جس لائن کی ہے اس لائن کی. اگر فائنینس کی ہے تو فائنینس کی دنیا میں دیکھیے. یاد سوچے ارے یار کیا علماء نے کچھ لکھا ہی نہیں اس کے اندر، وہاں چلو. تو ہر لائن کی کم سے کم کتاب پڑھے آدمی. تو علی کو میں بے شک خدا کہہ رہا ہوں، خدا جانتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اور کیا اس سے بڑی کوئی وحدانیت ہو سکتی ہے؟ علی کو میں بے شک خدا کہہ رہا ہوں، خدا جانتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شعر کے تو معنی آسان بھی نہیں ہے نا کہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتنی زیادہ اللہ کی محبت ہے کہ ہمارا ہر عمل جو ہوتا ہے اس کی نیت اللہ کے لطف پر مبنی ہوتی ہے. دوسرا شعر پڑھ کے بات تمام ہو چکے. بغیر جب بھائی شعر خدا کا تذکرہ ہے تو بغیر شعر کے کیسے ہوں؟ اور یہ آپ نہ سمجھے اردو پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ شعر جو ہے وہ شین عین رے ہے، اس کو کہتے ہیں شعر جو کہا جاتا ہے. شین یہ رے ہے، اس کے شعر کے معنی ہوتے ہیں لائن. لیکن بہت سے ریسرچ کرنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ شعر بھی شین یہ رے ہے، اس لیے کہ ہیبرو زبان سے یہ ورڈ آیا ہے، اس کے معنی تھیم کے ہوتے ہیں. جو میرے نے اس کا پوری تحقیق کر کے اپنا ایک مقدمہ لکھ دیا ہے کہ وہ بھی یہ سے تو الگ ہے. تو اب کہ نہ شرک میرا عقیدہ نہ میں نصیری ہوں. شعر نہیں سمجھ سکتے تو پھر دور رہیے. نہیں سمجھ سکتے جو آدمی جو نہیں سمجھ سکتے شعر تو پھر ایسے ہی دور رہی تو شعر سے دور رہا جاتا ہے. اگر شعر کو شکار کرنے کی طاقت ہو تو آگے آئیے، نہیں تو گھر میں بیٹھیے اپنا بکری کا گوشت کھا کے گزار دیجیے. اب شعر پڑھ کے بات تمام کروں گا اس لیے کہ وقت کی پابندی کا لحاظ لوگ رکھیں. اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو کمیٹی کے افراد ہیں یہ بھائی بھائی کی طرح، اور مجھے کچھ بھی نہ سمجھیں، کچھ تو بہت بڑے بھائی بھائی کی طرح محبت میں پیار و محبت کے ساتھ اپنا کام کریں. اور جس طریقے سے ماشاءاللہ لوگ کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے رمضان میں کام کیا ہے، اللہ نے سلامت رکھے، بڑی خاموشی کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے ایسے اپنا کام کرتے رہیں. مومن کو بھائی سمجھے اور اس طریقے سے، لیکن اور وقت کا لحاظ رکھیں تاکہ لوگ جو بیچارے آئے ہیں، اتفاق سے ادھر ویکینڈ پڑا بھی نہیں ہے بیچ میں. ہاں کوئی ویکینڈ ہی نہیں ہے، ویکینڈ تو بالکل وہ شب قدر میں چلا گیا ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن خیر ہمارے صبح شام تو علی کے لیے ہوتے ہیں. تو نہ شرک میرا عقیدہ نہ میں نصیری ہوں مگر مقام علی لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ شرک میرا عقیدہ نہ میں نصیری ہوں مگر مقام علی لا الہ الا اللہ. تو آدمی جب یہ چیز کو دیکھتا ہے تو اسے یاد آتا ہے اس سے بڑا علی سے بڑا کوئی خدا تو یا اللہ. پیدا ہوئے تو اللہ کے گھر میں، عمل کون سا کہ دنیا سے گئے تو نماز اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے. دنیا سے گئے تو کس جگہ کے اوپر؟ وہ اللہ کا گھر تھا. دشمن بھی آیا تو کون آیا؟ جو اللہ کا دشمن تھا. یہ میرا ایک اندازہ جان. آیا بھی تو کون؟ جو اللہ کا دشمن تھا. اس لیے کہ کسی امام کے مرنے پر خوشی وہی مناتا ہے جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے. یہ مت کہیے کہ 22 رجب کیوں مناتے ہیں. اپنی قوم کی ہسٹری اور اس کی لطافت، اس کی گہرائی اور اس کے ہولی کلچر کو سمجھیے، مقدس کلچر. چونکہ علی کے مرنے پر پہلی مرتبہ کائنات عالم، ٹھیک ہے انبیاء و مرسلین کو قتل کیا بنی اسرائیل نے، 70 انبیاء قتل کیے، لیکن کسی تاریخ میں یہ نہیں کہ انہوں نے جشن منایا کسی کے مرنے کا. یاد رکھیے گا آج سے یہ آپ کے ساتھ میسج ہے، تحفہ جو سمجھیے. ٹھیک ہے انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، لیکن یہ کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ وہ انبیاء کو قتل کرنے کے بعد جشن منا رہے تھے. یہ تاریخ میں نہیں ملتا کہیں کے اوپر، چاہے کچھ بھی منا رہے یا کچھ بنا رہے، لیکن صرف مولا کائنات وہ ہیں کہ ان کے مرنے پر جشن منایا گیا ہے. اس لیے ہم ان لوگوں کے مرنے پر جشن مناتے ہیں جو علی کے مرنے پر جشن منا رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھا کیجیے ان باتوں سے پیچھے پورا ہسٹوری کا کیا ہے، 22 رجب کیا ہے، یہ نظر کیا ہے، یہ پونا کیا ہے. ارے ہر بات زبان سے نہیں معلوم ہوتی. وہ خمینی فرمایا کرتے انہا مغز تفکر شن ندارن، ان کے پاس فکر کرنے کا مغز ہی نہیں موجود ہے. صلوات علی محمد انہا مغز تفکر شن ندارن، ان کے پاس تفکر کرنے کا مغز نہیں موجود ہے تو یہ فکر کیا کریں.
تو علی کے مرنے پر خوشی منائی گئی تھی، اب ادھر نہیں جانا چاہتا۔ اللہ کا گھر، اللہ کا مہینہ، اللہ کی عبادت، اور کوئی آج ہی کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ میرا مولا کہ جس نے جانوروں کا اتنا خیال رکھا، جانوروں کا اتنا خیال رکھا، وہ وصیت کو پڑھیں، اور انگلش میں بھی وصیتیں کئی بار چھپ چکی ہیں جو آپ نے 21 رمضان کو یا 3 دنوں میں امام حسن علیہ السلام کو وصیت کی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ موقع ہوگا تو میں کبھی پڑھ دوں گا اس وصیت کو پڑھیں کہ کتنی زندگی ساز وصیت ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، فارسی میں، دنیا کی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، پوری وصیت زندگی کے لیے آپ نے یہ 21 رمضان، بیٹا حسن یہ کرنا، بیٹا حسن یہ کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ اکبر، جب آپ گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، اللہ آج کی رات عجیب رات، دیکھیے علی، اب تک تو میں نے علی کے اللہ یاد آ رہا تھا، اب عمل کی زندگی میں دیکھیں کہ حقوق الناس سے کتنا خیال ہے۔ روزہ جو کھولتے تھے نا، سوچے وہ لوگ جو اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتے اور دنیا میں بڑے ایسے پھرتے رہتے ہیں کہ کتنا حق ہے کہ مولا کائنات جب روزہ کھولتے تھے نا، ایک دن امام حسن کا روزہ کھولتے تھے، دیکھیں کتنا لوگ، ایک دن امام حسین کا روزہ کھولتے تھے، ایک دن جناب زینب کے روزہ کھولتے تھے، یعنی آپ کا گھر افطار کا الگ الگ بٹا ہوا تھا۔ ماہ مبارک میں بتا رہے تھے کہ اللہ کی عبادت کرتے وقت اپنے اہل و عیال کو حق رکھو، اور آج کی رات وہ تھی کہ ام کلثوم کیا مہمان تھے، یعنی آج آپ ام کلثوم سنتے ہیں نا کہ بیٹی نے دودھ اور نمک بڑھایا، تو آج کی رات وہ تھی کہ علی ام کلثوم کے مہمان تھے۔ جب ام کلثوم کے گھر آئے آپ، اور آنے کے بعد 19 رمضان کو روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے، تو ایک مرتبہ دسترخوان لگانے کے بعد بیٹی نے آگے بڑھی، آگے بڑھ کے دودھ کا پیالہ رکھا، روٹی رکھی، نمک رکھا۔ علی نے ایک مرتبہ حسرت سے دیکھا، آج ام کلثوم نے اگر یہ سامنے نہ رکھا ہوتا تو شاید ہمارے سامنے علی کی فضیلت بھی نہ آتی۔ ایک مرتبہ اپنی پیاری بیٹی کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں، میری بیٹی کیا تم نے اتنے دن میں اتنی بڑی ہو گئی، میرے لال کیا تم نے کبھی یہ دیکھا کہ علی نے اللہ کی 2 غذا کو ایک ساتھ کبھی استعمال کیا؟ اللہ نے کبھی 2 نعمتوں کو علی نے ایک ساتھ استعمال کیا ہو؟ بیٹی ایسا نہیں، ایک مرتبہ بیٹی تھی نا، محبت سے ہاتھ بڑھایا، چاہ کے نمک کو کھینچ لیں، نہیں علی نے کہا نہیں، دودھ کا پیالہ کھینچ لو، میں نمک سے افطار کر لوں گا۔ آپ جانتے ہو دودھ کا پیالہ کب کام آیا؟ جب آپ 19 رمضان کو صبح زخمی ہو کے گھر میں آئے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اس تکلیف کے عالم میں بھی اللہ آپ کا معمولی سمجھتے ہیں۔ یعنی عرب میں تلوار کی اتنی تیزی ہوتی تھی کہ عرب کی ڈکشنری میں یہ مشہور ہے کہ اگر کسی لفظ کے معنی نہ ملے تو اس کے تلوار کے معنی ہوں گے، اتنے ہزار قسم کے عرب میں تلواریں ہوتی تھی، تو علی کو مارنے کے لیے کوئی معمولی تلوار ہو گیا، آپ زخم سمجھتے ہیں، معمولی زخم تھا، اللہ اکبر، اور اس تلوار کو بھی زہر میں بجایا گیا تھا تاکہ اس سے بعد علی جانبر نہ ہو سکے۔ اور جب زہر بھرے تھے، حصے میں پڑھا آپ کے سامنے، یہ ایسا معمولی 2 روپے کا زہر نہیں خریدا جاتا تھا، بلکہ حکومت کا معاملہ تھا نا، وہ اس وقت کے ٹیرورسٹ تھے بدبخت کہ بڑے بڑے حکیموں کو بلایا جاتا تھا، بڑے بڑے حکیموں کو جو مائل ہوتے تھے کہ ایسا زہر تیار کریں کہ بدر میں جانے کے بعد انسان پھر بچ نہ سکے، اس کے بعد زندگی نہ بن سکے، اس طریقے سے زہر میں بجائی ہوئی تلوار لے کے آیا، اور اس جگہ مولا کائنات پہلے زخم کھا چکے تھے ایک مرتبہ، یعنی اس جگہ آپ کے پہلے سے نشان پڑا ہوا تھا۔ یہ تاریخی باتیں آپ کے ذہن میں رہیں، اس لیے کہ جب جنگ خندق میں آپ نے ابن عبد سے کہا تھا کہ گھوڑے سے اتر گیا، تو وہ گھوڑے سے اترا تو تھا، لیکن جب اسے تلوار چلائی تو ایک موقع وہ بھی آیا تھا کہ تلوار آپ کے سر اقدس پہ لگی تھی، اور جب اس نے ماری تو مولا کائنات خود اس اذیت کو بیان کرتے ہیں کہ جب عمر نے تلوار ماری ہے تو میرا عالم یہ تھا کہ جیسے کسی نے پورا کوہ ابو قبیس اٹھا کر میرے سر پہ مار دیا ہے، بس اسی مقام پر 2 ضربتیں پر اسی مقام کے اوپر۔ اب یہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ نافلہ ادا کر رہے تھے، بعض کا یہ ہے کہ آپ نماز صبح پڑھ رہے تھے، مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا بہرحال، لیکن اس پر سب متفق ہے کہ آپ سجدے کے عالم میں تھے، اور آپ نے ایک مرتبہ تیزی سجدے میں سر رکھا، ضربت لگی۔ میں چونکہ یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ بیان کر دوں کہ جب وراثت بھی بیٹوں نے تقسیم کی تو باپ کے ہر وراثت کے ساتھ اس وراثت کو بھی تقسیم کر لیا، کیونکہ علی باپ تھے، امیر المومنین تھے، زہر کا اثر بھی آیا، تلوار کا اثر بھی آیا، تو جب بیٹوں نے تقسیم کیا کہا بابا جب ہم ہر وراثت لیں گے تو ایک بیٹا زہر میں شہید ہو جائے گا، ایک تلوار سے شہید ہو جائے گا، یہ بھی وراثت کی ایسی تصویر سنو، اس لیے کہ شریعت میں اللہ نے جن چیزوں کو جس کا رزق واجب کیا ہے، باپ کا رزق واجب ہے جو بوڑھا ہو جائے، ماں کا رزق واجب ہے جو ضعیفہ ہو جائے، بیٹوں کا رزق واجب ہے، بیٹی کا رزق واجب ہے، گھر میں اگر نوکر رکھ لیا تو اس کا رزق واجب ہے، لیکن جب فقہی مسائل میں رزق کے واجب کی بات آتی ہے تو کہا کہ اس جانور کا رزق بھی واجب ہے جو تم نے گھر میں پالا ہوا ہے۔ جب ایک مرتبہ آپ چلے گئے وصیت کی، بیٹا حسن جب تم
جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو جہاں بھائیوں کا حق بیان کیا، جہاں بہنوں کا حق بیان کیا، جہاں مومنین کا حق بیان کیا، ایک فقرہ اور فرمایا، دیکھو یہ جو میں نے بتیں پال رکھی ہے نا، یہ جو میں نے پرندے پال رکھے ہیں، اگر ان کو ٹھیک سے کھانا اور پانی دینا تب تو ان کو رکھنا، ورنہ یہ آزاد کر دے گا۔ میں کہوں گا یا علی آپ کو جانور کا اتنا خیال تھا کہ اگر وہ تمہاری قید میں ہے تو کھانا پانی دے سکو تب تو ان کو رکھنا، ورنہ آزاد کر دینا۔ آگے کربلا کے میدان میں یہ کہنے والا نہ تھا جب سکینہ قید ہوگی، جب زینب قید تھی، جب سیدنا سجاد قید تھے، کیا اس وقت ایسا کہنے والا تھا کہ یہ اس علی کی اولادیں ہیں جس نے جانوروں کا یہ خیال رکھا تھا؟ بس تمہیں دو تین باتیں بات کرو۔ آج کی رات عجیب ہے، ایک مرتبہ آپ نے دودھ کا پیالے رکھے، اس عالم میں بھی جب ایک مرتبہ آپ آئے تو بہت نشیب عالم تھا، ایک ہی پہلی جو آپ نے آنکھ کھولی ایک مرتبہ اس عالم میں، بیٹا حسن یہ کراہنے کی کس کی آواز آ رہی ہے؟ توجہ کیجئے، اس کو کیا لے کے چلو اس لیے آج کی رات جب بیٹی نے آپ کی کیفیت دیکھی تھی نا تو بار بار یہ دیکھی تھی آپ کبھی مصلی پا کے نماز پڑھتے تھے، دیکھیے کیا کہتے ہیں، علی ہر رات میں 1000 مرتبہ تکبیر کہا کرتے ہیں۔ ارے خدائی تو یاد آ رہا ہے تکبیر کس کی ہوتی ہے؟ بیٹی ایک مرتبہ دیکھتی ہے، اٹھتی ہے اور ایک مرتبہ دیکھتی ہے کہ بابا کبھی صحن میں آ کے آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی ستاروں کو دیکھتے ہیں، کبھی پھر جا کے مسلح پہ عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب مولا ایسے تو سوچئے تو ہم جیسے خاتیوں کو کتنا بارگاہ پروردگار کے اندر اپنا خیال رکھنا چاہیے اور کتنے ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ایک مرتبہ جب بیٹی پوچھتے بابا آج کا اضطراب کچھ انوکھا ہے، آج کا اضطراب روایتوں میں تو نہیں ہے لیکن میں کہوں گا شاید یہ وہی اضطراب تھا جو فاطمہ کا تھا کہ بار بار بچوں کے کپڑے دھو رہی تھی، بلکہ خادمہ نے پوچھا تھا کہ آج کا آپ کا انداز الگ ہے، بس جو زوجہ کا انداز تھا وہی دن میں، وہی رات میں شوہر کا انداز تھا۔ تو ایک مرتبہ کہا بیٹی آج میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ جو پوری دنیا کا خالق ہے، بیٹی آج مجھے اس بارگاہ میں جانے کا وقت ہے۔ کئی مسلح پہ آتے ہیں، کبھی سہن خانہ میں آتے ہیں، ایک مرتبہ آہستہ آہستہ سحر کا وقت آیا، نماز صبح کا وقت قریب آنے لگا، گھر سے نکلے ایک مرتبہ کیا دیکھا، جیسی گھر سے نکلے بس دو، چونکہ امام کا حکم ہر چیز کا ہوتا ہے نا، امام تصرف کائنات رکھتا ہے، بس کیا دیکھا کہ ان مقامات پہ جہاں آپ کے پرندے بند تھے زنجیر ایک مرتبہ خود بخود کھل جاتی ہے، تمام باتیں ایک مرتبہ آگے ابا کے دامن سے لپٹ جاتی ہیں، بار بار زنجیریں سر بند ہو جاتی ہے، آقا آپ گھر پہ نہ جائیے، پرندے آگے آپ کے ابا کے دامن پکڑ لیتے ہیں، بار بار زنجیریں سر بند ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں کیوں زنجیر بند ہو رہی ہے؟ کہ آج آقا آپ کے جانے کا انداز الگ ہے۔ میں کہوں گا آقا آپ کا دامن آپ کی بچیوں نے تو نہ پکڑا تھا، اور جانوروں نے پکڑا تھا، آپ کو ان کا اتنا خیال تھا، لیکن ہے رخصت حسین کہ جب کربلا میں حسین جانے لگے تو عالم کیا تھا؟ ارے دامن کسی جانور نے نہ پکڑا، کی بھوک کے اور پیاسی بچی نے دامن پکڑ لی تھی اور گھوڑا مارا رک رہا تھا، اللہ اکبر۔ ارے آپ کی بچیوں کے پاس پانی تو موجود تھا، آپ کی بچیاں بھوکی پیاسی تو نہ تھی، یہ علی کربلا میں آپس 2-3 منزل اور بات تمام میں زیادہ اس لیے علی کو دنیا نے بہت ستایا۔ آپ نے جو بلاغہ میں فقرہ فرماتے ہیں وفی العین قضا وفی العلق شجا، ارے میرا تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ میرے زندگی کا عالم یہ جیسے آنکھوں میں کسی نے تنکا پڑ جائے بے چین ہو جاتا ہے، جیسے کسی کے حلق میں ہڈی پھنس جائے بے چین ہو جاتا ہے، میں نے اس بے چینی کی زندگی گزاری ہے دنیا کے اندر کہ دنیا نے یہ بھی مظلومیت معمولی جملہ نے انزلنیت دہر ثم انزلنیت دہر حتی قال علی و معاویہ، اب تو مجھے دنیا اتنا ذلیل کر رہی ہے کہ اس عرب میں یہ کہا جاتا ہے کہ علی اور معاویہ کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے، وہ علی آج دنیا سے جا رہا ہے، آئے وہ 19 رمضان کی صبح عجیب قیامت کی صبح آئی، گھر سے آپ چلنے کے بعد مسجد میں پہنچے، مسجد میں جانے کے بعد کیا دیکھا کہ ابن ملجم سو رہا ہے، آپ نے اسے اپنا حجت تمام کیا، اٹھایا اس نماز پڑھ لے، یہ فکرہ بھی ہے، میں جانتا ہوں تو کس ارادے سے آیا ہے، وہ ایک مرتبہ پلٹ کے سو گیا، لیکن اب دوسری نماز سے کرنا خیال تھا، بس 2 جگہ، بس میں اپنی بات تمام کر رہا ہوں، 2 جگہ علی نے عجیب انداز سے اپنے ہوش کو سنبھالا ہے، تلوار لگنے کے بعد جیسے امام حسن آگے بڑھے، ضربت لگنے کے بعد پر ادھر ضربت لگی اور امام حسن آگے بڑھے، آواز دونوں طرف سے گونجی الان ان ہدم ارکان الہدی، ادھر تلوار پڑی، ایک مرتبہ سیدنا جبریل الان ان ہدم ارکان الہدی، ارے آج ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے، الا قد قتل امیر المومنین، آج امیر المومنین قتل کر دیے گئے، الا قد قتل امیر المومنین، سدرا سے آواز بلند ہوئی، امیر المومنین قتل کر دیے گئے، اے بیٹا حسن میرے زخم کے خیال نہ رکھو، نمازیوں کو نماز پوری کرا دو، حسن نے نماز پوری کرائی، ایک مرتبہ کلیم میں لپیٹا، زخمی علی کو گھر لے کے آئے، زمین میں کلثوم آ گیا، بھائیوں نے ایک مرتبہ ہٹا لیا، میں کہوں گا یا علی
ضربت لگنے کے بعد گرو کی کہا بیٹا حسن نماز تمام کرا دو. جب گھر میں آئے ایک مرتبہ آنکھ کھولی, آنکھ کھولنے کے بعد کہنے لگے بیٹا حسن ادھر آؤ. یہ ڈراؤنے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ یہ بڑی دردناک آواز ہے. میرے گھر میں کوئی اتنے مظلوم ہے کون ہے؟ کیا کوئی مظلوم کی مدد کرنے والا نہیں ہے؟ کہا یہ اپنے ملزم ہے, لوگ اسے رسی میں باندھ کے لائے. میرے علی نے اپنی آنکھیں کھولی, آگے بیٹا حسن پہلے رسیوں کو ڈھیلا کرا دو. ارے جب میں یہ آوازیں دیکھتا ہوں دل پڑک جاتا ہے. یا علی آپ کو اپنے ملزم کا اتنا خیال تھا نہیں کرنے جائے, لیکن آئے زینب, آئے ام کلثوم, آئے آپ کی بیٹیاں, آئے نوازیاں. ارے کوئی یہ کہنے والا ہے رکھا شریف میں تھا کہ اس نے اپنے قاتل کی رسیاں ڈھیلی کرائی تھی, ان کے بازوؤں میں کسی رسیاں نہ باندھو. اس کے بعد جیسی رسی ڈھیلی کی گئی, کہا ہے میں نے ام کلثوم سے کل جو دودھ کا پیالہ رکھوایا تھا نا, اس سے پوچھو وہ پیاسا تو نہیں ہے. یہ علی ابن ملجم کی پیاس کا اتنا خیال تھا. یہ کربلا کے میدان میں آگے دیکھیے, آپ کا بیٹا ہے, گلے پہ خنجر چل رہا ہے, کوئی ایک قطرہ پانی دینے والا نہیں ہے کہ یہ کہہ دے گا اسے اللهم لا تنسى ما أعطيتني اللهم لا تشفي لي عدوا ولا حسدا اللهم لا تردني في سوء اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Ya Hussein, 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 Ya Hussein.